صاحب، اب میں اس فرد کو دعوت دینے جا رہا ہوں اور پوری دنیا کے اندر اس کا نام جانا جاتا ہے، لیکن آج اس کا تعارف صرف ایک ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، عمران احمد خان نیازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو یہاں آنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ پاپولر ڈیمانڈ تھی ہماری ساری پارٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے بھی، کہ آپ کا آج دعا کرنا بڑا ضروری ہے، تو اس لیے ہم سب کو بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں اپنے ساری جو میری جماعت کے لوگ اور پاکستانی جو آج دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 1947 میں آج کی رات 27 کو پاکستان بنا تھا، تو پہلے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی خواب کا نام پاکستان تھا۔ یہ کوئی عام ملک نہیں بنا تھا، یہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اس میں ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سارے بر صغیر کے مسلمانوں کی کوششوں سے، ان کی ووٹ سے پاکستان بنا تھا۔ وہ مسلمان جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، جو آج 20 کروڑ لوگ ہندوستان میں ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہنا، اس کے باوجود انہوں نے اس خواب کے پیچھے ووٹ دی تھی پاکستان کو۔ تو یہ ایک علامہ اقبال کی جو خواب تھی، وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ایک قوم اپنے نظریے کو کھو بیٹھتی ہے، وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا پاکستان کا جو خواب تھا، ہمیں اپنے مقام کا سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی عام ملک نہیں بننا تھا۔ تو آج اس عبادت کی رات میں سب سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا کریں پاکستان کے لیے، کہ ہم اس خواب کی طرف جائیں جو بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں جا سکے۔ اور وہ خواب کیا تھی؟ کہ وہ خواب تھی ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ یاد رکھیں، ہمارا جو قرارداد مقاصد تھا، اس میں واضح تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونا تھا۔ تو وہ جو تھی مدینہ کی ریاست، وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں پہ، ان کے شریعہ پہ، ان کے راستے پہ چلو۔ تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی۔ اور وہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا؟ کیونکہ وہ ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن۔ مسلمان نے کئی 100 سال دنیا کی امامت کی، ہر طرح، سائنسدان بھی ٹاپ مسلمان تھے، ہر کلچر میں، تہذیب میں سب سے آگے تھے۔ تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ میں۔ تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جو سب سے بڑا اصول جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جو ہماری یہ زنجیریں جو ہمیں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، وہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں۔ تو ایک انسان اپنے پورے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کی زنجیریں توڑ دی تھی، تو وہ ان کو پر لگ گئے تھے، ان کی پرواز شروع ہو گئی تھی، وہ اقبال کے شاہین بن گئے تھے۔ تو اقبال کا شاہین تو بن ہی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر۔ یہ جو خوف ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ خوف کیسے دور ہوتے ہیں؟
جب اپنی زنجیریں توڑتے ہیں, خوف کی زنجیریں, جو موت کا ڈر کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا, اللہ نے اپنے ہاتھ میں ذلت رکھی ہوئی ہے. رزق کا ڈر کہ میری جی روزگار نہ چلا جائے. یہ سارے وہ خوف ہیں جو انسان کو کی پرواز روکتے ہیں اوپر. تو علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے, جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے, تو جو چیز انسان کو روکتا ہے اپنے مقام پہ پہنچنے کے لیے, وہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا چیز ہے جو سب کچھ توڑ دیتا ہے, وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی, ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں, سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے, جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے, اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں. سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو. کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو, جس کے ذہن میں غلامی ہو, جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی, بیگرز آر ناٹ چوزرز, یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارا جو مقام ہے, ہماری جو خواب ہے پاکستان, اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں. تو آج میں نے خاص مولانا صاحب آپ کو بھی اس لیے دعوت دی کہ قوم کی دعا کریں, قوم کے لیے دعا کریں. میں اپنی پارٹی کی اب بات نہیں کر رہا, میں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں کہ وہ جو ہم نے بننا تھا اس راستے پہ ہم پھر واپس جائیں. جو ہم بدقسمتی سے ہم اپنا راستے گم ہو گئے اور ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے, اور ہم اپنے وہ جو پوٹینشل اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہوئی ہے, جب اس نے کہا میں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب سے عظیم مخلوق, کہ جب انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, ہم زمین پہ چونٹیوں کی طرح بھی جا سکتے ہیں اور ہم پھر فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے, اور یہ تب ہم سمجھیں گے کہ ہم کتنا اوپر جا سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. شکریہ جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.